بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت میں تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے کچھ اعمال کیے جاتے ہیں۔ بغیر نیک عمل کی جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسی بات پر ہے، جنت میں لے جانے والے 40 اعمال۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ نمبر 2، خلوص دل سے کلمے کی شہادت دینا۔ سیدنا معاذ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خلوص دل سے یہ شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 3، وفات کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا بوقت وفات آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 4، اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہونا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت اور دفاع کرتے ہوئے ناحق قتل کر دیا گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 5، یتیم کی کفالت کرنا۔ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ ڈالا۔ نمبر 6، نماز اشراق کی 4 رکعات اور نماز ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھنا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز اشراق کی 4 رکعتیں اور پہلی نماز یعنی نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پابندی سے پڑھی، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، نماز فجر اور نماز عصر باقاعدگی سے ادا کرنا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز یعنی فجر اور عصر ادا کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 8، ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ سیدنا ابو امام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت نے روک رکھا ہے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کثرت سے نفلی روزے رکھنا۔ سیدنا ابو امام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے نفلی روزے رکھا کرو، بلا شبہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ نمبر 10، اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا۔ سیدنا ہانی بن یزید سے مروی ہے کہ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی گفتگو کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو، مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا۔ سیدنا ابو ذر غفاری سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیں گے۔ نمبر 12، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے کہ جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے 99 نام حفظ کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم، جس نے ان کو شمار حفظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 14، سورۃ اخلاص سے محبت کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایسے آدمی کے پاس آیا جو سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 15، مساجد کی طرف جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو اور شام کو مسجد کی طرف گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان ہر مرتبہ تیار کر دیتے ہیں جب بھی وہ صبح یا شام کے وقت گیا۔ نمبر 16، دینی علم حاصل کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے کسی رستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے جنت کا آراستہ بنا دیں گے۔ نمبر 17، شرم و حیا اختیار کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیا ایمان سے ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے۔ نمبر 18، بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا ثوبان نے کہا، میں، پھر وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ نمبر 19، تسبیح و تمہید کرنا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تکبر، خیانت اور قرض سے دور رہنا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روح جسم سے جدا ہوئی اور وہ 3 چیزوں تکبر، خیانت اور قرض سے بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ نمبر 21، مسجد میں اذان دینا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 12 سال نماز کے لیے اذان کہی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 22، عورت کا احکام اسلام کی پابندی کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کی روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 23، حج مبرور کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور نیکی والا حج کا ثواب جنت کی ہے، اللہ سے ڈر کر رونا اور اس کی راہ میں پہرا دینا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی اور دوسری وہ آنکھ جو راہ فی سبیل اللہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزرتی ہے۔ نمبر 25، رضا الہی کی خاطر دینی بھائی کی زیارت کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی یا رضا الہی کی خاطر اپنے دینی بھائی کی زیارت کی تو اس کے لیے منادی اعلان کرتا ہے کہ تو خوش ہو جا، تیرا ان نیک کاموں کے لیے چلنا نہایت عمدہ ہے اور تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔
نمبر 26 وضو کے بعد نفل نماز پڑھنا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے جس میں وہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ رہتا ہے، یعنی کامل خشوع اور یکسائی اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 27 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا یعنی چھوڑ دیا، اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ نمبر 28 لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ سیدنا ابو موسیٰ شراء سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کہاں ہے؟ کہا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ہی کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ نمبر 29 لین دین میں پیازی سے کام لینا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جنت میں داخل کر دیا جو خریدتے وقت، فروخت کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور پیازی سے پیش آتا تھا۔ نمبر 30 مصائب پر صبر کرنا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو میں تیرے لیے ثواب میں جنت ہی دینا پسند کروں گا۔ نمبر 31 آنکھوں کی بینائی چلے جانے پر صبر۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 پیاری چیزوں کے ذریعے سے یعنی آنکھوں سے محروم کر کے آزماؤں، پس وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ نمبر 32 اللہ پر توکل کرتے ہوئے دم طلب نہ کرنا۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دم طلب نہیں کرتے، بدشگوفی نہیں کرتے اور داغ نہیں لگواتے، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ نمبر 33 کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کے دن اس حال میں آیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، نماز قائم کرتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، رمضان کے روزے رکھتا تھا اور کبیرہ گناہوں سے بچتا تھا، تو یقیناً اس کے لیے جنت ہے۔ نمبر 34 بکثرت جنت کا سوال کرنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ نمبر 35 سورۃ الملک کی تلاوت کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 23 آیات ہیں، یعنی سورۃ الملک۔ اس نے اللہ کے ہاں ایک آدمی کی سفارش کی، بس اس کو آگ سے نکلوا کر جنت میں داخل کروا دیا۔ نمبر 36 بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ سیدنا انس سے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ نے یہ کہتے ہوئے اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا۔ نمبر 37 ماں کی خدمت کرنا۔ سیدنا معاذ بن جاہیمہ سلمہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ
جہاں رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خدمت کیا کرو کیونکہ اس کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ نمبر 38 باپ سے حسن سلوک کرنا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت میں داخلے کا سبب ہے، بہترین دروازہ ہے۔ اب تم اس دروازے کو نافرمانی اور برے سلوک کے ذریعے ضائع کر لو یا اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے اس کو محفوظ کر لو۔ نمبر 39 نابالغ بچوں کی وفات پر صبر کرنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے بھی 3 نابالغ بچے مر جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنے فضل و رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ نمبر 40 کثرت سے استغفار کرنا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا۔